علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ آپ کی ذات شجاعت، علم، عدل اور تقوی کی بہترین مثال تھی، لیکن فتنوں کے دور میں جب امت مسلمہ میں اختلاف بڑھ چکے تھے، آپ کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نہایت آزمائشوں اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ہمیشہ امت کو متحد رکھنے کی کوشش کی، لیکن داخلی فتنوں نے حالات کو پیچیدہ بنا دیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات کے بعد امت میں اختلافات شدت اختیار کر گئے اور خارجی نامی ایک گروہ وجود میں آیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ اکرام کے خلاف ہو گیا۔ یہ خارجی سازش کا آغاز تھا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ہی دن قتل کر دیں گے تاکہ امت میں انتشار مزید بڑھ جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم، جو خارجیوں میں شامل تھا، نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ میں نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی، عبد الرحمن بن ملجم نے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ خنجر زہر آلود تھا اور زخم گہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ آپ کی ایمان اور صبر کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کو زخموں کی حالت میں گھر لے جایا گیا، جہاں آپ نے اپنی اولاد اور قریب ترین صحابہ کو جمع کیا اور نصیحت کی کہ امت کو متحد رکھنے کی کوشش کریں اور دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو آپ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات مزید بڑھ گئے اور فتنوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانی، علم اور شجاعت کا ایک نمونہ تھی۔ آپ کی شہادت آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہنا چاہیے اور امت کے اتحاد کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔